السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مختلف تقاریب منعقد ہو رہی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے، تو وہیں کچھ لوگ اپنی منمانی باتیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر رہے تھے، اور کچھ لوگ تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب اور اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کر رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیانات ہو رہے تھے۔ یہاں پہ بھی مسلسل 2-3 جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھی مختصراً روشنی ڈالی گئی۔ اسی سلسلے کو اگلے مرحلے پہ لے جانے کے لیے میں آج ان باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جو اس کے بعد کی ہیں، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو جان لیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم کر لیا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تمام معلومات حاصل کر لینے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہو جانے کے بعد، اب ہمیں کون کون سے اقدام ہیں جو اٹھانے ہیں، انہی کی طرف میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان اور اکرام اس دنیا پر یہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے قیامت تک کے آنے والی دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سامان اور ایک زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیش کر دیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان تھا اس امت پر اور اس دنیا پر، تو ان کے کچھ حقوق بھی بنتے تھے، یعنی ان کے کچھ حق ہمارے اوپر تھے جنہیں ادا کیا جائے، انہی کے سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں بتایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام کی تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو یہ دنیا ضلالت اور گمراہی میں پوری طرح سے ملوث ہو جاتی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام کے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا دونوں بنا کر بھیجا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو
جنت کی خوشخبری سناتے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے انہیں جہنم کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ذمہ داریاں دی گئیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو حقوق بیان کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، یعنی ہمیں وہ حق ادا کرنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان لایا جائے، یعنی انہیں اللہ رب العالمین کا آخری نبی اور پیغمبر مانا جائے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کی اتباع بھی کی جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جس بات کا ذکر کیا وہ یہ کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں، زبان سے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد اطاعت و فرما برداری بھی فرض ہو جاتی ہے۔ اور ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل بھی یہی اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اتباع کر کے وہ ان کی باتوں پہ چل کے دکھائے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں بیان کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی باتوں کو مانا، تو اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیغام لاتے اور جو بھی باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائیں وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی تھی۔ تو اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی ہی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں بھی ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ تمہارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اپنے نفس سے کچھ نہیں بولتے ہیں، بلکہ یہ وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں بیان کیا، سورہ فتح کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ جس نے اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس کو اللہ رب العالمین ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جس نے اس کے برعکس ان کی نافرمانی کی اور الٹے پاؤں پھر گیا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنا۔ اتباع کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ جو انسان آگے گزر گیا اس نے جس موقع پر جیسے جیسے قدم اٹھایا ویسے ہی کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اور اسی طرح سے عقیدے کے بعد جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، عبادت کے ہوں یا آپسی معاملات کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنا، کیونکہ محض زبان سے دعویٰ کر دینے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کر لینے سے بات نہیں بنتی، بلکہ جو دعویٰ انسان کر رہا ہے اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ جب کسی بھی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اور یہ مسلمان ہونے کی بنیادی شرط بھی ہے۔ مسلمان لفظ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے۔ مسلم جو لفظ تھا یہ سب سے پہلے اونٹ کے اوپر کہا جاتا تھا، ایسے اونٹ کو کہ جس کی ناک میں نکیل ڈال دی جاتی تھی اور اس کو جس طرف لے جانا چاہے کوئی لے جا سکتا تھا۔ تو ایک مسلمان بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکام جس طرف ہوتے ہیں وہ بس اسی طرف چل پڑتا ہے۔ اب جب ہم یہاں پہ شک اور شبے میں پڑتے ہیں تبھی شیطان کو ایک موقع مل جاتا ہے ہمارے ایمان میں خرابی پیدا کرنے کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث بیان کر دی جائے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں یہ حکم ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا، کسی اور کی بات کو دھیان لگانا اور اس میں بے جا تعویلات کرنا، اور دوسرے لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ان کی باتوں کو بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر
اپنے لوگوں کی باتوں کو اونچا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے مخالف ہوں گی، اور جو عذاب بیان کیا اس کی گرفت میں آنے والے ہو جائیں گے ہم۔ اور اسی طرح سے اسی میں یہ بھی چیز داخل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، کہ جن چیزوں سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تمام چیزوں سے ہم رک جائیں، کیونکہ ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر آیا تو اطاعت میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے اس کا بیان بھی کیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ بھی عطا کریں، جو کچھ بھی دیں، جن بھی چیزوں کا حکم دیں، انہیں پکڑ لو، انہیں مضبوطی سے تھام لو اور ان پر عمل کرتے ہوئے ان پر جم جاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے فوراً رک جاؤ۔ اور اسی میں سے ایک چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو مکمل طور پر پہنچا دیا، اور ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ خالی نہیں چھوڑا جس کے بارے میں انہوں نے رہنمائی نہ کر دی ہو۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا ہمارے عقیدے ہوں، ہمارے عبادات ہوں، جو بھی چیزیں، تمام کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بیان کر دی اور ان پر عمل کر دکھا بھی دیا۔ اب اس کے بعد کوئی اگر دین میں نئی چیز داخل کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ شک اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگایا نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا، تبھی تو اس میں کوئی زیادتی کی گنجائش بچ گئی۔ اور دین میں نئی چیز داخل کرنا یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لائے ہوئے دین پر راضی نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اپنی طرف سے بھی کچھ اور چاہیے، یعنی آپ کا من اتنے میں نہیں بھرا، اور آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے میں خیانت کی۔ اور اسی چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ڈر تھا کہ میری امت میں یہ بیماری سب سے زیادہ پھیلے گی کہ لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے لگیں گے، اور یہ جو نئی چیزیں کرتے ہیں کوئی گناہ سمجھ کے نہیں کرتے۔ مثلا جو دیگر گناہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں کم سے کم اتنا تو احساس ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن دین کے نام پہ جو چیزیں اسلام میں داخل کی گئیں، جو بدعات و خرافات اور جو نئی نئی رسمیں داخل کی گئیں، وہ انسان عبادت سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے خطرناک بات ہے کہ شیطان اس کے من میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ دین کا حصہ ہے، اور وہ ان کے لیے جھوٹی احادیث تک بنانے لیتے ہیں لوگ، اور پھر انہیں سچ ثابت کرنے کے لیے زمین اور آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی چیز کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کر رہا ہوگا تو وہ آخر کیوں اس سے پیچھے ہٹنا چاہے گا۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی احادیث میں آگاہ کر دیا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1718 نمبر کی حدیث ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں نہیں تھی پہلے، تو وہ رد ہے، وہ مردود ہو جائے گی وہ چیز، چاہے وہ چیز کتنی بھی بھلی ہو، کتنی بھی اچھی ہو، وہ اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف دل میں اپنے اخلاص ہو لینا کافی نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے دل میں یہ بہت اچھی نیت ہو کہ ہم بہت ساری عبادت کریں گے اور ہم یہ عبادت کے اعمال انجام دیں گے، لیکن اگر اس کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوں گے تو چاہے اس نے کتنی ہی محنت سے وہ اعمال کیوں نہ انجام دیے ہوں، وہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی اللہ رب العالمین نے شرط بیان کر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوتے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ پھر تو ہر انسان کچھ نہ کچھ نیکی تو ضرور کرتا ہے اپنی زندگی میں، کوئی کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، کوئی کبھی کبھی دعا کر لیتا ہے مصیبتوں میں اللہ رب العالمین سے، تو اتنا ہی کافی ہوتا اور یہی عبادتیں اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہی چیزوں کے انہی اعمال کو کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے،
اور انہی طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اسی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں دونوں میں ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لا تکذبوا علیہ، کہ میرے اوپر جھوٹ مت باندھنا، میرے بارے میں جھوٹ مت بولنا۔ فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار، کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ یعنی کوئی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو اور وہ ہم کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ یہاں پہ ہمیں جھوٹی موضوع اور ضعیف احادیث کا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لوگوں کو یاد تھا، لوگ اسی پہ عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں داخل کر لیں۔ اب ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ان چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوئے۔ پہلے لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی ڈھونڈنے لگے کہ جو ان کے طریقے کے مطابق، ان کے مسلک اور منہج کے مطابق فٹ بیٹھتی ہو۔ اور حد تو تب ہو گئی جب لوگوں کو یہ تمام چیزیں نہیں ملیں تو لوگ خود سے ہی احادیث بنانے لگے، خود سے ہی باتیں لکھ کر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کہا ہی نہیں تھا۔ اور انہی چیزوں کو لے کر وہ اپنی بدعات اور خرافات کو صحیح ثابت کرنے لگے۔ تو اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار آگاہ کیا کہ ان چیزوں میں مت پڑنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ مت باندھنا۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی، چاہے کسی بھی ذریعے سے، چاہے انسان اپنے منہ سے بتائے یا ہمیں کسی کتاب میں ملے یا ہمیں کسی میسج میں فارورڈڈ ملے یا کہیں پہ بھی ہمیں یہ چیز کوئی کہتا ہوئے ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میں ایسا کہا ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے لاپرواہی میں اس چیز کو صحیح مان کر آگے بڑھ گئے تو ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، ہم نے تمہیں پڑھنا اور لکھنا تمام چیزیں سکھائی تھیں، تم نے ان چیزوں کا استعمال کر کے کیوں نہیں تحقیق کی، جبکہ تمہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا کتنا سنگین جرم ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں اگلا حق یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے اور ان کی توقیر اور تعظیم کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو مکمل انداز میں اور بہت ہی آسان انداز میں ہم تک پہنچایا۔ اس احسان کے بدلے ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم اور توقیر بھی کریں۔ جب بھی ان کا ذکر آئے تو درود شریف ضرور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے یہ بھی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے اولاد سے، اتنی جو تمام چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں، یعنی آپ کی جان، آپ کی خود کی نفس، آپ کی خود کی مرضی، یا آپ کے گھر والے، یا آپ کی کمائی کا ذریعہ، یا آپ کے جو رشتہ دار اور احباب اور جو آپ کے دوست لوگ ہیں، وہ آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بیچ میں رکاوٹ بنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترجیح دینا ہے اور دنیا کی ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ یعنی اگر ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی سیرت اور ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کچھ اور بیان کر رہے ہیں، تو یہ محبت حقیقی محبت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہم تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں ان سے محبت کرنا، ان کا نام عزت سے لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی تمام لوگوں نے ہمت دی۔
تو ان لوگوں کا بھی ہمارے اوپر بہت احسان ہے، اور انہی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علم کو ہم تک ٹرانسفر کیا۔ تو ان لوگوں کی بھی تعظیم اور توقیر کرنا، ان لوگوں کا عزت سے نام لینا اور ان لوگوں کے بھی فضائل بیان کرنا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، کیونکہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہر وقت وہ اسی کی یاد میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں کہا ہے اور فرشتوں کے بارے میں کہا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والوں سن لو، اللہ رب العالمین خود اور اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اور صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب صلاۃ و سلام بھیجا کرو اور درود پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی، ان چیزوں سے نفرت کرنا، ان چیزوں کو آپ بھی برا سمجھیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہی داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا۔ تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے نفرت کرنا ہے اور اس بات کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے کہ جس طرح امت مسلمہ میں ہر روز ایک نئی بدعت پیدا ہو رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کہ اصل دین کیا ہے، وہ دین کہاں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اسے مکمل طور پر سیکھنا، اپنے عقائد کو دیکھنا کہ ہم جن چیزوں کو مان رہے ہیں، جو ہمارے دل میں ایمان ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہمارے کیا کیا خیالات ہیں، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جو دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے، جو اہل بدعت ہیں، ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی۔ ان کے بارے میں ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حوض کوثر جب قیامت میں لایا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کوثر کا جو جام ہوگا تمام مسلمانوں کو، تمام جنتیوں کو ایک ایک کر کے پلا رہے ہوں گے۔ وہاں پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ آئے گا جنہیں دیکھ کر فرشتے انہیں روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ یہ تو مسلمان ہیں، انہیں کیوں روک دیا گیا حوض کوثر پہ آنے پہ؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے جاننے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں داخل کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں گے کہ سحقا لمن غیر دینا بعدی، کہ ان تمام لوگوں کو یہاں سے دور ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، جنہوں نے میری لائی ہوئی رسالت کو نامکمل سمجھا اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ ایک مثال سے سمجھیں کہ جس طرح ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ ہے، امت کا اجماع بھی ہے اس بات پر کہ نماز 5 مرتبہ ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نہیں 7 مرتبہ پڑھیں گے یا 10 مرتبہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ عبادت کا کام ہے، جتنا زیادہ کیا جائے اتنا اچھا ہے۔ عقل تو یہی کہتی ہے انسان کی کہ عبادت ہے تو ثواب ملے گا، اور زیادہ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ ایک ایسا مجنون انسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، یہ 5 وقت کے بجائے 6 وقت 7 وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ ہر کوئی اسے برا بھلا کہے گا، ہر کوئی اس سے نفرت کرے گا۔ تو یہی ہمارا رویہ دین کے دوسرے معاملات میں کیوں نہیں ہے؟ جب دوسرے معاملات پیش کیے جاتے ہیں جن میں لوگ بدعت و خرافات کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ یہ کہہ کر اس بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، علماء کا اختلاف ہے، وہ بھی عمل کر رہے ہیں، اچھا ہی عمل کر رہے ہیں، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، جانے دیجئے، کوئی بات نہیں۔ کیسے جانے دیں کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرے؟ کیسے ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نامکمل سمجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خیانت کا نعوذ باللہ الزام لگائے، اور ہم ان لوگوں کو ایسے ہی جانے دیں؟ آج لوگ امت مسلمہ کے بارے میں یہ بات بہت کہتے ہیں کہ امت میں بہت انتشار ہے، بہت اختلاف ہے، بہت سارے فرقے بن گئے ہیں، اور مختلف
اسٹیجوں سے، مختلف موقعوں سے، مختلف تقاریب سے، مختلف پروگراموں میں یہ بات ہمیشہ اٹھائی جاتی ہے کہ امت کے اتحاد کے لیے کچھ کام کیا جائے، امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے آپسی اختلاف ہیں انہیں بھلا دینا چاہیے۔ لیکن آپ سوچیں کہ کیسے حق اور باطل کو ہم ملا دیں، ہم کیسے ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیں، ہم کیسے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کھڑے ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہی خرابی پیدا کر رہے ہیں، ہم کیسے ان لوگوں کو قبول کر لیں، کیسے ان لوگوں کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں، اپنے تعلقات بنا لیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایسا ظلم کر رہے ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ہم سے ہمارے جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی ذرا سی خیانت کر دے، کوئی تھوڑی سی ہمیں تکلیف پہنچا دے تو ہم زندگی بھر کے لیے تعلق ختم کر دیتے ہیں، اور جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کوئی انہی کے اوپر الزام لگائے، کوئی انہی کے لائے ہوئے دین میں خرابیاں پیدا کرے، نئی نئی چیزیں پیدا کرے اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو نامکمل سمجھے تو ہم ان سے اتحاد کر لیں۔ اور اللہ رب العالمین اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو اللہ رب العالمین دین اسلام کو کیوں الگ کرتا، اور اللہ رب العالمین یہ کیوں فرماتا سورہ آل عمران میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اور صرف جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نیک اعمال کرو، اللہ رب العالمین پر یقین رکھو، پھر چاہے کوئی بھی مذہب کو فالو کر لو۔ اتحاد کی بات یہی تو ہے کہ تمام مل جل کر چلیں، اور کیسے ہم حق اور باطل کو ملا دیں، اور حق کو ہمیشہ نمایاں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے ہر دور میں، چاہے حق کو ماننے والے تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین ہمیشہ اس کو پاک و شفاف رکھتا ہے۔ لہذا اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ پورے مہینے میں بیان ہوئی الگ الگ طریقوں سے، اور ابھی ہم نے یہ بھی جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ تو اب ہمیں قدم اٹھانے کا موقع ہے، اب ہم نے تمام چیزیں جان لی، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے حجت بھی قائم کر دی، تو اب ہمیں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اس چیز کو بہت ہی سنجیدہ انداز میں لینا ہے، اپنی تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونہ صرف جاننے اور پہچاننے اور ان کے بارے میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے، یعنی جب کوئی چیز ہمارے سامنے کر دکھاتا ہے، نمونہ پیش کرتا ہے، تو وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ تم بھی اسی طرح عمل کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہم بیان کرتے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے ہے، اور اس کی شروعات سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح سے کرنی چاہیے۔ عقیدہ اگر میں سادہ زبان میں بیان کروں تو یہ کہ آپ کن چیزوں کو مانتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو آپ ایک مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے کس طرح دعا کرنے کو صحیح مانتے ہیں، کس طرح غلط مانتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں، یا اسی طرح سے جو دین کی تمام چیزیں جن کا تعلق ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے اور ان چیزوں سے ہے جنہیں ہم ایمان کا ایک حصہ مانتے ہیں، یہ تمام چیزیں عقیدے میں داخل ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے تمام کے تمام خیالات پر غور و فکر کرنا ہے کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ جب عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی تب اعمال کی طرف ہم اپنی نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے تو ہماری نماز آئے گی، ہماری صلاح، کہ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہماری نماز میں جو ایک ایک اسٹیپ ہے، ایک ایک قدم ہے، ہم ایک ایک قدم پر اپنے دھیان دیں، اسے جانچیں اور پرکھیں کہ کیا یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے؟ ہم رکوع میں جا رہے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی جاتے تھے؟ تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرے معاملات، عبادات کے بعد جو دنیاوی معاملات ہیں، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، انہیں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالنا ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ جب تک کوشش نہیں کریں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت اللہ رب العالمین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے آپ کے لیے پلیٹ میں نازل کر دے گا، آپ کو اس کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، جب تک وہ خود قدم نہ اٹھائیں۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے اللہ رب العالمین دیکھیے آپ کے لیے کیسے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔
تو آپ ان چیزوں کی طرف قدم اٹھائیں. آپ یہاں تشریف لائیں مسجد میں، یہاں پر انشاءاللہ پورا مکمل انتظام کیا گیا الحمدللہ آپ کے عقائد کی اصلاح کے لیے، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے تمام معاملات کی اصلاح کے لیے انتظام کیا گیا. آپ تشریف تو لائیں، آپ کے لیے دروس کا اہتمام کیا گیا. آپ اگر تشریف لائیں تو آپ کے لیے عقیدے کی ورکشاپس کا انتظام کیا جائے، آپ کی نمازوں کو درست کیا جائے، آپ کے ایک ایک چیزوں کو درست کیا جائے. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ سنجیدہ قدم اٹھائیں گے. جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے، آپ کے گھر میں تو کوئی تشریف لا کے آپ کو دین نہیں سکھانے والا. اور یقین جانیے جو دین آرام سے بیٹھے بیٹھے سیکھنے کو مل جائے اس پہ پھر عمل نہیں ہوتا. جب تک انسان خود صبح فجر میں اٹھ کر نہیں آئے گا تب تک اس کے اندر اعمال کرنے کی اور دین کی اصلاح کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، وہ بس زبانی باتیں رہ جائیں گی. تو میرے بھائیوں، اس چیز کو سنجیدہ طور پر لیجئے، آپ قدم اٹھائیے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے تمام کے تمام راستے کھولے گا. دین کا علم حاصل کریے، عقیدے کا علم حاصل کریے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں عقیدے کے متعلق، کیا نہیں. اپنی نمازوں کو درست کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اب یہ مہینہ گزر گیا، اب لوگوں میں یہ ایک عام چلن ہو چکا ہے کہ اب ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، اب سال بھر کے بعد لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی، اب ایک سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، اس چیز کو جاری رکھیے اور اب عمل کرنے کی طرف قدم اٹھائیے. بہت زیادہ بیانات ہو چکے ہیں، بہت زیادہ آپ نے سیرتوں کو سن لیا، تمام چیزوں کا علم حاصل ہو گیا، اب عمل کے اوپر بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.